صفات سلبیہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم جن کی ضدوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے، اس کے لیے ہر خوبی ہر کمال اس میں موجود ہے۔ تو یہ 7 کمال لکھ دیے تو سارے کمالات کا بیان ہو گیا۔ میں ابھی بات کروں گا اس پر کہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ تمام کمالات اس کی ذات اقدس میں موجود ہیں، اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے۔ قدم کا مطلب ہوتا ہے عدم الحدوث، حدوث کا مطلب ہوتا ہے مخلوق ہونا، جو پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ قدیم ہے، یعنی وہ حادث نہیں ہے۔ اس کی ضد حادث ہونے کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ بقا کا مطلب ہوتا ہے وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، کہ اس پر کبھی بھی فنا طاری نہیں ہوگی، تو فنا کی نفی کرتے ہیں اس کی ذات کے لیے اس صفت میں۔ مخالف للحوادث، کہ وہ حادث کے مخالف ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں بنا، اس کو کہتے ہیں حادث۔ لہذا ہم سب پہلے نہیں تھے بعد میں بنائے گئے، تو ہم کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ یہ کائنات پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی، تو یہ حادث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ قدیم ہے۔ تو اب بتاؤ کہ حادث اور قدیم میں مماثلت ہو سکتی ہے؟ وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس حادث کے خلاف ہے، اس کے مشابہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حادث ایک جگہ میں آ سکتا ہے، وہ قدیم ایک جگہ میں نہیں آ سکتا۔ اس حادث کا ایک جسم ہے، وہ حادث کے جیسا نہیں ہے بلکہ اس کے مخالف ہے، یعنی اس کا جسم نہیں ہے۔ اس حادث کی ایک صورت ہے، اور وہ حادث کے خلاف ہے، وہ قدیم ہے، لہٰذا اس کی صورت نہیں ہے۔ اس حادث کو ایک جگہ نے گھیر رکھا ہے، اور وہ حادث کے مخالف ہے، یعنی اس کو کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ تو وہ حادث کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لیکن وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو پہلے بتا دیا کہ مخلوق اس کے جیسی نہیں ہے، لیکن وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی ہے۔ تو ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، تو تم بھی سمیع اور بصیر ہو اور اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، تو تم سمیع اور بصیر، سمیع ہونے کے لیے کان کے محتاج، اور ایک حد تک سنتے ہو، اس سے دور کی آواز سنتے نہیں ہو، اور بہت باریک آواز بھی نہیں سنتے ہو، تو تمہاری لیمٹس ہیں۔ تم بھی بصیر ہو، لیکن تمہارا دیکھنا اس آنکھ کا محتاج ہے، یہ آنکھ یہ آلہ ختم ہو جائے تمہارا دیکھنا ختم۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے مماثل ہے یا مخالف ہے؟ مخالف ہے۔ جب مخالف ہے تو اس کا مطلب اس کو سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آنکھ کے بغیر کیسے دیکھیں گے، کان کے بغیر کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری عادت ہو گئی، اور ہم عادت کی وجہ سے کہ بھئی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے بندہ، اور عادت ہو گئی کہ کان سے سنتا ہے، تو ہم سمجھے کہ کان کو کوئی سننے میں اثر ہے، اس کی کوئی تاثیر ہے، آنکھ کو دیکھنے میں تاثیر حاصل ہے، حالانکہ دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سننا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ کان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے دونوں کا تعلق جوڑ دیا، تو یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ سننے لگ گیا۔ اللہ نے اس حصے، جسم کے اس حصے میں دیکھنے کی قوت پیدا کر دی، تو یہ دیکھنے لگ گیا۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ چاہے تو کان دیکھنا شروع کر دے؟ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا، پڑھتے رہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وہاں جا کے جھوٹ بولے گا کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، پھر وتکلمنا ایدیہم، کلام کریں گے ان کے ہاتھ۔ اب بندہ نہیں بولتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ گوشت کا ٹکڑا اور بولنا، دونوں کا تعلق اللہ نے جوڑا تھا، تو اس زبان سے آواز نکلنا شروع ہو گئی، بولنے لگ گئی۔ اب اللہ نے یہاں پر مہر لگا دیا، اب منع کر دیا، اب یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بولے گا، اب کیا بولے گا؟ تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، کس چیز کی؟ بما کانوا یکسبون، ان کاموں کی جو یہ کر رہے تھے۔ اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ میں سے جلانے کی صلاحیت چھین لی، اور اس کو کہا تو اب اے سی والا کام کر،
یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تیری ٹھنڈک سے بھی کہیں تکلیف نہ پہنچے. اے سی 16 پہ رکھ دو، تھوڑی دیر کے بعد پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی بالکل عکس، جلانا کہاں اور ٹھنڈا کرنا کہاں. کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. علی ابراہیم فرمایا، میں اور آپ ڈالیں گے تو ابھی جل ہی جائیں گے. تو اب دیکھیں انسان حیرت کر رہا ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کائنات کو نہیں دیکھتا، اس پہ تجھے حیرت نہیں ہوتی؟ ایک چیز جو عادتاً دیکھتا چلا آ رہا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، تو کہتا ہے یار یہی اعضا ہے، یہ والا کام کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا ہٹ کے کام ہوا تو یہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ پوری کائنات کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اتنی عجیب و غریب بنائی ہے، وہ معجزہ نہیں ہے؟ اتنی بڑی عظیم کائنات کا بنانا معجزہ نہیں ہے؟ یہ جسم کے اعضا کا بنانا اور اس کو اس طرح سے لگانا، اور یہ اعضا کام کر رہے ہیں اپنا اپنا، اور ہر عضو کا اپنا کام ہے، یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیسے یہ دل دھڑک رہا ہے بھائی؟ جیسے ہی 120 دن کا ہوتا ہے روح پھونک دی جاتی ہے، جب سے یہ دھڑکنا شروع، ایک لمحے کے لیے بند ہو جائے آدمی گیا، دل بند ہو گیا، ختم. تو یہ حیرت زدہ نہیں کرتا؟ نہیں، دل دھڑک رہا ہے اس میں اس کو حیرت نہیں ہوتی. یہ حیرت نہیں کرتا، یہ دھڑک کیسے رہا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا دھک 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 اپنا کام کر رہا ہے، بلڈ کو پریشر سے پمپ کرتا ہے، پھر بلڈ گھوم پھر کے آتا ہے، پھر دل میں آ جاتا ہے، پھر یہ اس کو دوبارہ پھینکتا ہے، اور پورے جسم میں یہ خون جسم کے ہر عضو میں آکسیجن لے کر جاتا ہے اور اس کو سڑنے سے بچاتا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے. اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ گردوں کے کام پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ جگر کے کارناموں پر، اس کے فنکشن پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ دماغ کے فنکشن پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ جو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر، کیونکہ یہ روٹین ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں تو عادی ہو گئے ہیں، تو عادی ہونے کی وجہ سے اس پہ حیرت نہیں کرتے ہیں. حالانکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کائنات کو دیکھو تو ذرا، پھر تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہوگا، میرے علم کا اندازہ ہوگا، میری قدرت کا اندازہ ہوگا، میرے جاہ و جلال اور میری عظمت کا اندازہ ہوگا. وہ معجزہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی جو ہو رہا ہے اس پہ تجھے حیرت نہیں ہوتی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اس کے دانت ہیں، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن کیسی نشو نما ہوتی ہے. تو دیکھتا نہیں ہے کہ ایک ہی زمین پر چند الگ الگ پودوں کے بیج ڈال دیے، اور کوئی ہرا کلر کا پھول ہے، کوئی لال ہے، کوئی گلابی ہے، اس کی خوشبو کچھ اور، اس کی خوشبو کچھ اور، اس کی خوشبو کچھ اور، مٹی ایک ہی ہے، پانی ایک ہی طرح کا دیا، سورج کی روشنی ایک ہی طرح کی سب پر پڑ رہی ہے. اس میں حیرت نہیں ہوتی ہے کہ ایک بیج ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل لکھ دی ہے کہ یہ بیج ڈالو تو اسی کا پودا نکلے گا. اب تربوز کا بیج ڈالو تو آم تو نہیں نکلے گا نا، اس بیج میں پورا تربوز چھپا ہوا ہے، صرف تربوز نہیں پورا درخت. اس پہ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ تو تھوڑا اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ روزانہ ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو عادی ہو گئے تو حیرت نہیں ہوتی. لیکن روٹین سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم کو اللہ تعالیٰ معراج پر لے جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ تجھے حیرت نہیں ہوتی کہ جبریل امین سدرہ سے زمین پر لمحے بھر میں آ جاتے ہیں؟ جبریل خدا ہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرشتے ہیں. کس نے پیدا کیا ہے؟ اتنی رفتار کس نے دی ہے ان کو؟ وہ مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ان کو رفتار دی ہے. وہاں پر اس کو حیرت نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے جیسا سمجھا ہے کیا؟ اپنے پر قیاس کر رہا ہے کہ سبحان لے گیا ہے اپنے حبیب کو، اس نے سیر کروائی ہے. تو ذرا روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے تو وہ کہتا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو ہو رہا ہے اس پر تجھے حیرت نہیں ہوتی ہے؟ یہ کم معجزہ ہے؟ ایک ایک چیز پر آپ غور کرو، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اور بے شمار کے انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، اتنی نشانیاں اس کی عظمت کی اس کائنات میں موجود ہیں. چوتھی صفت ہوتی ہے قیام بالنفس، کہ وہ از خود قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اور میں اور آپ کیا ہیں؟ فقیر ہیں، محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو. اور اللہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں والا ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. تو یہ پانچویں صفت قیام بالنفس، یعنی اس میں ہم کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس میں سب میں نانا نانا آتا ہے. سلب کا مطلب ہی انکار ہوتا ہے.
اور یہ وحدانیت، وحدانیت کا مطلب وہ ایک سے زائد نہیں ہے، متعدد نہیں ہے، لا شریک لہو. تو یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی ضد کی نفی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کی جاتی ہے. تو اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ذات پاک ہے جو تمام خوبیوں والی ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف ہے. تو ہر عیب اور نقص سے جب آپ پاک و صاف بیان کرتے ہیں تو ایک لفظ میں کیسے ہوگا؟ ایک لفظ میں ہوگا، آپ یوں کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب اور نقص سے پاک اور صاف. اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال بیان کر رہے ہیں اور اس کے وجود کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا وجود ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود بخود ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے بننے میں اسی کا محتاج ہے. ایسا وجود، ایسا تو کوئی بھی وجود نہیں ہے سوائے اس کے، اور اس کے لیے یہ صفات کمال ہیں. اس بات کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو آپ کیا کہو گے؟ الحمدللہ. بھائی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور سب کو ملا کے کچھ کہنا ہو تو آپ کیا کہو گے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بلند تر ہے. یہ 20 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ماننا واجب ہے.